دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور علم کی فضیلت سے متعلقہ چند احادیث اور قرآن پاک کی آیات لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا بیچ میں پھر گیپ آیا اور یہ اکثر آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص ہمارے بڑے ایام ہوتے ہیں ان سے متعلقہ پروگرامز کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جو ریگولر ہمارے چل رہے ہیں تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا ان پروگرامز کو روک لیتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے موجودہ یا حالات کے حساب سے یا جو ایام کے اعتبار سے جو بھی ٹاپک ہے اس سے متعلق اچھا مواد حاصل کر سکیں، اور لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں۔ تو اس لیے بیچ میں تھوڑا سا مزید گیپ ہوا۔ آج ہم تھوڑا سا علم کی اور بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ فرائیڈے سے مجھے اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ ریگولر یہ پروگرام چلے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم فقہی مسائل کی طرف بھی آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بڑے طویل اس سلسلے میں ترغیب دینے کی کوشش کی کہ حتی الامکان آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنی بارگاہ میں درجہ قرب عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے علم کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ عبادات بھی بہت اچھی چیز ہیں، لیکن علم عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام دلوانے کے اعتبار سے انتہائی سریع الاثر ہے، یعنی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اور انسان بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اگر ظاہری اعتبار سے عبادت کم بھی کریں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے تو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے علم، کہ جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کو کوئی امت میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ان کی وجہ فضیلت ہے۔ اور پھر خود انبیاء علیہم السلام میں جس نبی کا علم سب سے زیادہ، وہ سب سے علم کی وجہ سے بھی فوقیت رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ تو اعمال افعال اس کے ارادے تمام کے تمام اغراض سے پاک و صاف ہیں، یعنی وہ کسی اپنے ارادے میں کسی غرض کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ ہم بہت سے اپنے ارادوں کے اندر غرض کے محتاج ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو بازار جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دینی تھی وہ تو دینی تھی، لیکن ظاہری وسیلہ دیکھا جائے تو علم بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور ہم اگر آپ کوئی بھی اس مسئلے میں اختلاف رکھتا ہو ہماری اس رائے سے، یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کے تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ علم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات دلواتا ہے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ عبادات بھی ہو تو نور علی نور ہے، پھر عبادت کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں بالفرض مناظرہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بحث کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی آیت یا حدیث لا کر بتا دیں جس میں عبادت کو علم پر فوقیت دی گئی ہو۔ اسی میں کوئی اپنے علم کی بڑائی ظاہر کرنا مقصود نہیں، ایک یقین فراہم کرنا مقصود ہے کہ اس بات کا عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ آپ جو بڑے بڑے وظائف اختیار کرتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے وظیفوں میں لگا دیتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقرب بنا لے گا، مستحبات میں اپنا وقت اتنا نکال دیتے ہیں، مستحبات کا اہتمام کرنے والے بھی بہت ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حدیثوں میں آئی ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی، ویسے تو ان کی بڑی عظمت ہے، وہ ان میں لگ کر پورا دن اس طرح نکل جاتا ہے، پوری رات نکل جاتی ہے، ان تکلفات میں مبتلا ہو کر انسان علم کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے درجات وہ نہیں پا سکتا جو علم کے ذریعے پا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ لمبے لمبے وظیفے، وہ نفلی عبادات کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم کئی کئی گھنٹے عبادت کرتے ہیں، پھر اس کی تھکن اتارنے کے لیے یا اس کی وجہ سے نیند کی قربانی دی تھی اس نیند کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور علم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک خسارے کا سودا ہے۔ آپ علم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت موقدہ ہیں، ان کو آپ ضرور پورا کریں، وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے جو مخالف ہیں، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور سنت موقدہ کا ترک اساءت کہلاتا ہے۔ یہ علم آپ کو بتائے گا کون کون سی یہ چیزیں ہیں، ان سے انسان بچتا رہے۔
تو اس کے بعد جو مستحبات ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، انہیں کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ باقی جتنا وقت بچے انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ علم سیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام بلند سے بلند تر بناتا رہے، کیونکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے علم دین سیکھا ہوگا اور اس کے بعد کثیر علم دین ہوگا، جتنا علم زیادہ اتنا اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ آپ فرض پورے کریں، واجب سنت مؤکدہ پوری کریں، اور حرام مکروہ تحریمی اور اساءت سے یعنی سنت مؤکدہ کے ترک سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد جتنا آپ کو وقت ملے، جتنا آپ علم سیکھ سکتے ہیں سیکھیے، اور اپنے درجات اس علم کے ذریعے بلند کرنے کی کوشش کریں۔ بعض ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیے کہ وظیفے سے آپ کیا چیز چاہتے ہیں، یعنی کیا وظیفے کے ذریعے مقصود ہے، مطلوب ہے، جو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے گا؟ تو جواب ہوتا ہے برکت، کہ وظائف میں برکات ہوتی ہیں، ان برکات کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں پیچھے ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے تعلیم فرمائی درود پاک ہے، کہ درود پاک ایک مختصر تعداد میں پڑھیں اور اس کے بعد علم دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیں۔ جتنی برکت آپ کو علم دین سیکھنے سے حاصل ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور علم سیکھیں گے تو اس میں دیکھیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور آپ علم بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حدیث آپ پڑھیں گے علم سیکھنے کے لیے، فقہی کتابیں آپ پڑھیں گے علم سیکھنے کے لیے، تو گویا کہ پورا قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے جو برکات حاصل ہوں گی وہ ناقابل بیان ہیں، اس میں آپ کے گھر پر بڑی رحمتیں برکتیں ہوں گی، اور پھر آپ بعد وفات بھی اس کے بے شمار فائدے جو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بہت اچھا انجام ہوگا۔ لہٰذا مشورہ ہے، بہرحال ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے، بعض اوقات ہم عام لوگوں کی باتیں جو بڑی خوبصورت ہیں، بڑی مزیدار باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے نفس کے لیے اس میں مشقت کا سامان بھی کم ہوتا ہے، ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ علم سیکھنا سب سے مشکل کام ہے، اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے، اور جب انسان دماغ استعمال کرتا ہے تو تھکتا جلدی ہے، اور نفس اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسی مشقت والا کام کرے جو تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مقبول بنا دے۔ تو نفس بعض اوقات پڑھنے پڑھانے سے، علم سیکھنے سے گھبراتا ہے اور کہتا ہے بھئی بس اس سے مجھے ہٹا لو، تمہیں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ کہ ایک گھنٹے ٹیک لگا کے آرام سے ادھر ادھر دیکھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، نفس آپ کا ساتھ دے دے گا، لیکن جہاں آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے، چونکہ اس میں مشقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے، وہیں نفس انکار کر دے گا، شیطان آپ کو سلانے کی کوشش کرے گا، بور کر دے گا، یار کیا فائدہ، اس سے اچھا تھا میں نفل پڑھ لیتا، اس سے اچھا تھا میں وظیفے پڑھ لیتا، لیکن یہ سمجھ میں ان کو نہیں آتا، مطلب عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ ایک گھنٹے اگر آپ وظیفہ پڑھ لیں اور ایک گھنٹے علم سیکھ لیں، اور پھر میدان محشر میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ دونوں میں سے کس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی زیادہ ہے۔ تو علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، علم سیکھیں۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی بات نہ مانے تو کیا کرے، وہ کوئی بات ہی نہیں مانتا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کا جواب تو عرض کر ہی دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو محکومہ بنایا ہے اور شوہر کو حاکم بنایا ہے، لیکن ظالم حاکم نہیں، ایسا حاکم بنایا ہے جو بیوی کے جذبات، کیفیات، احساسات کا خیال کرے اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ اگر وہ غلطی کرتی ہے تو نرمی سے سمجھائے، اگر اس غلطی پہ اصرار کرے، بار بار کرے تو تھوڑی بہت سختی کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، لہٰذا اطاعت بیوی کے اوپر لازم ہے۔ اب بیویاں اگر یہ ذہن بنا لے کہ جی شوہر ہماری اطاعت کرے اور ہر ہمارا کہنا مانے، یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی جائز بات کہتی ہیں، معقول بات کہتی ہیں، گناہ سے بچنے کے سلسلے میں کہتی ہیں اور شوہر نہیں مانتا، تو اس میں آپ کا رنج محسوس کرنے کا الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ میری بات مانے، میری اطاعت کرے، ہاں میں ہاں ملائے، یہ ادھر بھی مناسب نہیں ہوتا۔ زوجہ کو حکم ہوتا ہے کہ نرمی سے شوہر سے کہے، مان جائے ٹھیک، سختی کرنے کی یا ان باتوں پہ ناراض ہونے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے۔ یہی تعلیم شرع ہے۔ تو آپ جو بہن نے کویسچن کیا تھا ان سے اگر سن رہی ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اپنے خاندان میں آپ دیکھتی ہیں کہ پھپھا پھوپھی سے دبے ہوئے ہیں، خالو خالہ سے دبے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے دل میں بھی، بہنوں کے دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر بھی ایسا ہی بن جائے،
کہ وہ کہتی ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، یہ کٹھ پتلی میرا شوہر بھی بن جائے۔ اب یہاں وہ کچھ اور مائنڈ کا ہوتا ہے، تو پھر ان کو اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو بیوی کے اشاروں پر چلے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے آپ ذہن نہ بنائیں۔ یوں ہی اگر کوئی سہیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ آ کے بتاتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنے شوہر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، جہاں کوئی بگڑتا ہے تھوڑا سا کھینچ لیتی ہوں اور ٹائٹ کر کے رکھ لیتی ہوں، مجالے جو ادھر ادھر ہو جائے۔ اب وہ چلی گئی، انہوں بہن نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر تو ایسا نہیں ہے، اب اسے قابو میں کرو۔ تو یوں اس قسم کے معاملات مناسب نہیں ہے۔ نرمی سے چلیں، پیار محبت سے چلیں، شوہر کہنا مانیں، اچھی بات ہے، جائز باتوں میں آپ جسے مشورہ دیتی ہے کہنا مان لے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی بہت سی باتیں نظر انداز کر دیتا ہے، جس کی حکمتیں بھی بعض اوقات شوہر آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ اس کو نظر انداز کر کے ان کی خدمت اور اطاعت کریں، بس یہ سب سے بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو سکیں۔ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں؟ کسی نے کہا کہ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئیں 1 ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، جس نے کہا غلط کہا۔ ائمہ 4 اس پر متفق ہیں، ان کے متبعین جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دی ہوں، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا 3 لفظوں سے 3 دی ہوں، جیسے شوہر کہے میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں 3 ہی واقع ہوں گی، 3 کو 1 بنانے کا شرعی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ضرور تھا کہ وہاں پہ عرب لوگ ایک بات کو دوبارہ ذکر کرنے کی عادت رکھتے تھے، جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں یار پانی لاؤ پانی پانی، تو یہ 3 دفعہ پانی نہیں مانگ رہے، 1 پانی مانگ رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی ہوتا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ آیا اور آپ نے جب یہ محسوس فرمایا کہ دوسری طلاق دینا مقصود نہیں ہے بلکہ پہلے والی طلاق کی تکرار کر دی ہے بس، تو وہاں پر آپ پھر ایک کا ہی فتویٰ دیتے تھے کہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ لیکن جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ شوہر ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے، وہاں آپ نے 3 کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اپنی زوجہ کو 1000 طلاق دے دی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کے وقوع کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 1 ہوتی ہیں۔ اس طرح فتوے لے لے کر بہت سارے میاں بیوی آرام سے رہ رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جن جن خاندان والوں کو پتہ ہے کہ یہ 3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، انہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے کہ ان کو شادی بیاہ میں نہ بلائیں، ان کے پاس نہ جائیں، نہ ان سے ملاقات کریں، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کریں۔ یہی فقہاء نے لکھا ہے تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو۔ وہ مسلسل اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد دونوں اجنبی ہو چکے ہیں اور وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان گناہ گاروں سے جو اعلانیہ اس طرح گناہ کر رہا ہو اس سے میل جول رکھنا منع ہوتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے اچھی بری گندی وغیرہ شاعری فیس بک کے کسی اس پہ ڈال دی پیج وغیرہ پر، اور پھر یہ ہم نے الہادی پروگرام کیا تھا اور میں نے اس میں شاعری کا موضوع لے کر اس کے متعلق آیات درج کی تھیں، اور اس پہ میں نے 4-5 پروگرام ریکارڈ کرائے تھے، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پر ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا۔ تو وہ سننے کے بعد جو بھی کوئی تھا اسے احساس ہوا اور اس نے پھر ادھر سے وہ تمام شاعری خراب قسم کی جو تھی وہ ہٹا دی، اور اب وہ کیا کرے، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کا کیا طریقہ اختیار کرے، کیا وہ سب کو کہے کہ آپ لوگ جو شاعری یہاں سے آپ نے اٹھائی تھی وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور جس نے پڑھی تھی وہ توبہ کر لے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی خوف ہے کہ جب ہم اس طرح کہیں گے تو وہ الٹے سیدھے کمنٹس دیں گے اور ان کے ایمان کا خطرہ ہوگا، کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان برائی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کر گزرنا چاہیے، اور اس برائی کے ختم کرنے میں اگر کوئی شخص تعاون نہیں کرتا ہے اور الٹے سیدھے کمنٹس دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ دوستی کے قابل ہی نہیں تھا، اس کو آپ نے جوائن کرنے کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت قبول نہیں کر رہا، وہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ قریب رکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اور جو اس طرح کا انسان ہو کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے یا اس سے تعلقات قائم کیے جائیں، تو پھر اس کی کوئی پرواہ بھی نہ کریں۔ اگر آپ ایک اچھے چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کے قلوب کو اچھائی کی طرف مائل فرماتا ہے، اور کون کون لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفس و شیطان کے گویا کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے تائید غیبی ہٹا لیتا ہے۔ اس میں پھر آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تبلیغ دین بھی نہ فرماتے،
کہ یہ انکار کریں گے تو اور زیادہ گناہ گار ہوں گے، اور زیادہ جہنمی ہوں گے، تو اس لیے تبلیغ نہ کی جائے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ بالکل تمام شاعری اس قسم کی ہٹائیں۔ دوسرا یہ کہ تمام کو میسیجز کر دیں کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی، آپ اس سے آئندہ ایسا نہ کریں۔ اب اس پہ کون کیا ریئیکشن کرتا ہے، کس قسم کے کمنٹس دیتا ہے، اس کی پرواہ بالکل نہ کی جائے، فوراً اس طرح کرنا لازم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کرایہ دار نے کرائے کا مکان لیا، مالک مکان نے پہلے نہیں بتایا، اب جب بارشیں وغیرہ ہوئی تو چھت ٹپکنے لگی اور دیگر پرابلمس تھے، تو مالک مکان کو جب کہا تو اس نے کہا بھئی ہم نے تو آپ کے سامنے مکان رکھ دیا تھا، آپ کو خود پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا، اب دوسرا کرایہ دار آنے لگا، تو کیا یہ پہلا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو ان عیوب کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے چیز کے عیب ہوتے ہیں جو ظاہراً انسان تھوڑا سا دیکھے تو نظر آ جاتے ہیں، تو اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پوشیدہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ خاص خاص مواقع پہ نظر آتے ہیں، جیسے یہ بارش کی وجہ سے چھت کا ٹپکنا۔ کوئی اگر کرایہ دار آئے گا وہ دیکھے گا، لاکھ دیکھے، بعض اوقات اتنی باریک چھت ٹوٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو مالک مکان اگر تو جو ظاہری عیوب نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ دے کہ بھئی یہ دیکھ لیں سامنے یہ ہیں چیزیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے لے لیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہ کرایہ دار لینا چاہے نہ لینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اس مکان میں کچھ ایسے بھی عیوب ہیں کہ وہ بغیر مالک مکان کے بتائے کرایہ دار ان پہ مطلع نہیں ہو سکتا، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ بتائے، کیونکہ یہ پھر مالک مکان کا کام ہے کہ وہ جب ایک صحیح سالم اور بالکل پرفیکٹ مکان کا کرایہ لے رہا ہے تو ایسا مکان فراہم بھی کرے، ورنہ اس کا کرایہ لینا، یعنی پورا کرایہ لینا تو گناہ نہیں بنے گا، لیکن جتنے کمی کے ساتھ اس نے مکان دیا اتنے پیسے اس کو واپس کرنے چاہیے۔ تو اگر اس طرح دھوکہ دے کے مکان چڑھا دیا اور اس میں خرابیاں موجود ہیں تو پھر مالک مکان یقیناً گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک کرایہ دار جاتے ہوئے دوسرے کرایہ دار کو اس قسم کے پوشیدہ عیوب بتا دیتا ہے، بلکہ ظاہری عیوب بھی بتا دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قصد و ارادہ مالک مکان کو نقصان پہنچانے کا نہ ہو، اس سے بدلہ لینے کا نہ ہو، بلکہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو دھوکے اور نقصان سے بچانا مقصود ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بتا سکتے ہیں۔ موضوع ہیں یا ٹاپک اس کی طرف نہیں ہوتا، اس کو سیکھنا یا پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ فصاحت و بلاغت کی طرف توجہ کرنا مقصود ہے، جو اگرچہ اب مدارس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پڑھانے کا، کیونکہ بچے جو ہیں پڑھنے والے وہ شوق میں نہیں ہوتے، استاد اگر قابل بھی ہے اس کے پڑھانے کے تو بہرحال بچے دلچسپی سے پڑھتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اشعار کا مفہوم ہے وہ مذاق بن جاتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے اکابرین نے ان کتابوں کو سلیبس میں رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ اگر مقصد اچھا ہو اور کچھ اس قسم کی چیزوں سے حاصل ہو رہا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ ایک مجبوری آ گئی، بالفرض اگر اس کے علاوہ کچھ ایسے کویسچنز حل ہو سکتے ہیں اور یقین ہے کہ وہ آ جائیں گے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، نہ یاد کریں شاعری۔ لیکن اگر یہ ایسے مطلب کویسچنز اس پر بن کر آتے ہیں جن کا کرنا لازم ہو یا اچھے نمبر اس سے مل سکتے ہیں اور آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں، تو بہرحال صرف امتحان دینے کی غرض سے اس کو بقدر ضرورت یاد کرنا اور تشریحات وغیرہ سمجھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی کو اسکالرشپ ملی ہے باہر کی، لیکن اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے، تو اب اس کو منع کرتے ہیں کہ جی آپ باہر کا سفر نہ کریں اکیلی، تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے تو میں تو جاؤں گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بچیوں کے لیے اس طرح کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہرحال شرعی تقاضا نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ضرورت اور حاجت میں آتی ہے۔ جو چیز ہمارے معاملات ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کے 4 درجے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک حاجت ہے، ایک منفعت ہے، ایک زینت ہے۔ بعض چیزیں ہماری ضرورت ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہماری جان چلی جائے گی، دین کا نقصان ہو جائے گا، مال چلا جائے گا، اعضاء تلف ہو جائیں گے، عقل زائل ہو جائے گی، وہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں۔ اس میں انسان بہت سی ممنوعہ چیزیں بھی شریعت کی طرف سے مباح کر لیتا ہے، یعنی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وہ کام کر لے۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بلڈ لینا، کسی کا خون لینا، اگرچہ منع ہے لیکن اس حالت میں جائز ہے۔ ایک حاجت کے درجے میں ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی انتہائی مشکل سے گزرے گی، وہ نہ ہو تو پھر زندگی بڑی تنگی ہو جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، عقل زائل نہیں ہوگی، عزت نہیں جائے گی، تو اس میں وہ حاجات والی چیز آتی ہیں، جیسے کرائے کا مکان اور ایک اپنا مکان۔ تو اپنا مکان ہماری ایک حاجت تو ہے لیکن ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے مکان کے بغیر کوئی مر نہیں جاتا، کرائے کے مکان میں بھی انسان گزارا کر ہی لیتا ہے۔ اس کے بعد منفعت کا درجہ آتا ہے جو صرف نفع والی چیزیں ہیں، کہ اس کے بغیر ہم مر نہیں رہے، اس کے بغیر ہمیں کوئی بہت بڑی پرابلم بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر حاصل کر لیں تو فائدہ ہے، جیسے یہ اسکالرشپ ہے کہ کر لیں تو اچھا ہے، فائدہ ہو جائے گا بچیوں کے لیے خاص طور پہ۔
تو اس لیے بہرحال یہ جب منفعت والی چیز ہو تو اس کی وجہ سے ممنوعہ چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے، اس لیے حکم شرع تو بچی کے لیے یہی ہوگا کہ وہ صبر کریں اور نہ جائیں۔ اگر وہ جائیں بہرحال تو وہ پھر ان کی مرضی ہے، وہ گناہ گار ہوں گی، لیکن بہرحال جانا اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عادی ہے، اب وہ کسی ایسے مقام پہ چلا گیا جہاں سب لوگوں نے اپنے پائنچے ڈھکے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں تھوڑا تھوڑا احساس برتری پیدا ہونے لگا، تو کیا وہ اس احساس برتری کو ختم کرنے کے لیے پائنچے ڈھک سکتا ہے، سنت کو ترک کر سکتا ہے؟ کیونکہ باوجود کوشش کے وہ اپنے دل سے بڑا پن نہیں نکال پا رہا ہے۔ دیکھیں اب وہ اپنی نیت کو اچھی طرح دیکھے، وہ بڑا پن ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کو احساس سے کمتری ہو رہا ہے کہ سب نے پائنچے ڈھکے ہوئے اور میں پائنچے اوپر کر کے بیٹھا ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہوں، تو چلو جی میں ڈھک لوں۔ سب سے پہلے تو نیت کو اپنی دیکھیں۔ چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس کی نیت یہی ہے، تو یاد رکھیں کہ صرف اس قسم کے احساسات کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے، یہ شیطان کی طرف سے اطاعت ہے۔ شیطان ترک سنت کی طرف اس طرح مائل کرتا ہے اور انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ وہ اپنا پائنچے اوپر رکھے، اگر دل میں بڑا پن کا احساس پیدا ہو، جیسے شیطان ڈالنے کی کوشش کرے تو شیطان کو جواب دے کہ ٹھیک ہے اور بڑا پن کا احساس ڈالو، میں تو ایسے ہی رہوں گا، بس اکڑ جائے وہاں پہ آدمی، تھوڑی دیر میں دیکھیں وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہم ان وسوسوں پہ غور کرتے ہیں، ان کے ایک اثر قبول کرنے لگتے ہیں، تو پھر شیطان کو کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں، وہ اور حملہ کرتا ہے۔ بے پرواہ ہو کے کہے کہ میں نہیں پرواہ کرتا، بس ٹھیک ہے بڑا پر ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، سنت نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ پختہ ارادہ ہوا نہیں، شیطان پچھڑ جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ وہ یوم عاشورہ میں کوئی دعا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، جو اس کو پڑھ لے گا 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف منسوب اس طرح کا کوئی بات ہو اور کسی نے اچھی نیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا ہو، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر جو ہے یہ مضامین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مطلب متصادم سے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ موت بالکل نزدیک ہے، لہذا صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو وہیں تیمم کر لیتے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی موجود ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ تو جو نبی اپنی امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو، وہاں اس قسم کے مضامین دے کے موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں مزاج رسول کے سخت خلاف ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس و محفل کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو رحمت کونین تو موت کی یاد کے اتنا اصرار فرمائیں اور ہم موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کریں، مناسب نہیں ہے۔ ایسی میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کفار سے لڑے بغیر بھی مقام شہادت حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو برا مانے بغیر، کیونکہ بعض لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، کوئی مفتی میں تو خیر بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانی جائے اور سر تسلیم خم کر لی جائے، اپنی سوچ نہ بیان کی جائے، اگر آپ کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی ہماری کہی ہوئی بات پہ بھی غور کر لیجئے گا، اگر ہم غلطی پہ نظر آئیں آپ کو، ہماری اصلاح کر دیں، چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ہماری تو اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنا، کیا فائدہ زندگی کا بیمہ کروانے کا؟ مجھے یہ بتائیے، اگر 1 سال تک یہ دعا پڑھ کے موت نہیں آئے، بالفرض نہیں آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کون سا ثواب کا پہلو ہے؟ اس میں کون سے بلندی درجات کا پہلو ہے؟ نقصان کا پہلو میں نے بتا دیا۔ لوگ تو ویسے اپنی موت سے غافل ہیں، طول عمل کا پہلے شکار ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اس میں آپ یہ اور دعا پکڑا دیں ہاتھ میں کہ لیجیے پڑھ لیجیے، سال بھر تک مرو گے نہیں۔ وہ اور کہے گا چلو ٹھیک ہے میں مریں گے نہیں، پڑھ کے دعا اور گناہ کرے گا کہ جی اب سال بھر تک تو مرنا نہیں، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت عظیمہ ہے موت کے اچانک آنے میں، کہ انسان گھبراتا رہے کہ کل ہی موت آ جائے گی تو وہ توبہ کا دروازہ چھوڑے گا نہیں۔ ایک پرانے زمانے میں، پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیطان، اس نے خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک بزرگ تھے، کہ مجھے شیطان نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بس دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کر دیا۔ جب سامنے شیطان آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ میں تجھے ابھی مارتا ہوں۔
شیطان نے کہا کہ اگر تیری زندگی 20 سال کی نہ ہوتی نا میں تیری گردن مروڑ دیتا، اور بھاگ گیا۔ اب اس کو ایک دم احساس ہوا یار 20 سال تک زندگی ہے میری، یہ نہیں سوچا کہ یہ شیطان ہے، اور اس نے پھر وہ طریقت کا راستہ چھوڑا، گناہوں کے راستے میں لگ گیا، اور کچھ عرصے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو اکابرین نے لکھا کہ اس نے چونکہ ایک لمبی اس کو موت کا وقت دیر سے ہوتا ہوا محسوس ہوا، تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ غفلت میں مبتلا ہوا۔ تو اب لوگوں کو غافل کرنا بہتر ہے یا لوگوں کو اس طرف لانا بہتر ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، خود دیکھ لیجئے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا مختلف بیماریوں کو دور کرنے کے لیے وظائف اختیار کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ بڑے سے بڑا وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ بیماری دور نہیں کرے گا، بیماری آپ کا رب ہی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی شفا ہے۔ ہاں یہ وسیلے بن جاتے ہیں ظاہری طور پہ، ان کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جب آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ میرا رب کی مرضی ہوگی تو دوا اثر کرے گی، وظیفہ اثر کرے گا، ورنہ نہیں، تو پھر آپ انشاءاللہ جو بھی وظیفہ اختیار کریں گے توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہی ہوگی۔ بعض اوقات ہماری توجہ اللہ سے بالکل ہٹ جاتی ہے، ہوتی ہے عاملوں کی طرف، وظیفوں کی طرف، ان چیزوں پہ، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو لوگوں میں رہتا ہوں نا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں اللہ سے تو بہت دعائیں مانگ لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا تو اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ اب وظیفے، اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے اب اللہ سے مانگ لیا، کچھ نہیں ہوا، اب معاذ اللہ اللہ کو چھوڑو، وظیفے کی طرف آ جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہی ناپاک سوچ ہے تو اپنے ایمان کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو بھی عاملین بھی ہیں، اگر ہمارا بیان سن رہے ہوں، یہ پروگرام سن رہے ہوں، تو ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کو، اور ماشاءاللہ اچھے عاملین کرتے بھی ہیں ایسا، لوگوں کو یہ ذہن بنائیں کہ دیکھیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بس ایک وسیلہ ہے، ضرور ہے، حقیقتاً آپ کو اللہ تعالیٰ ہی شفا دے گا۔ اللہ کی طرف توجہ کامل رکھیں اور اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اگر شفا ہوگی تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک زوجہ تھی، انہوں نے 14 سال تک سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا جس سے زکوٰۃ دے دیتی، تو کیا اب ان کا شوہر اس 14 سال کی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بھولے بھالے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، زکوٰۃ کی فرضیت سے شریعت کا مقصود کیا ہے؟ نمبر 1 مال کی محبت کم کرنا، نمبر 2 دل سے بخل کو دور کرنا، نمبر 3 غریب کو فائدہ پہنچانا۔ اب میں بہنوں سے کویسچن کرتا ہوں کہ سونے کے سیٹ بنا بنا کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، 35 تولہ 50 تولہ 100 تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کیش تو ہے ہی نہیں، ذریعہ آمدنی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ اب آپ اس سونے کی زکوٰۃ جب نہیں نکالیں گی، ایک تو مال کی محبت جو شریعت چاہتی تھی دور ہو، آپ اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرا شریعت یہ چاہتی تھی کہ آپ کے دل سے بخل دور ہو، اس کو نہ بیچنا، یہی تو بخل کی علامت ہے، اور تیسرا آپ کے مال سے غریب کا فائدہ نہیں ہوا، جو آپ کا شوہر قربانی کا بکرا ہے بیچارہ، وہ اپنے مال سے فائدہ پہنچا رہا ہے، جو اللہ نے آپ کو مال دیا تھا اس سے غریبوں کو فائدہ کہاں پہنچا؟ تو اس لیے اس پہ انشاءاللہ میں مزید کلام بھی نیکسٹ پروگرام میں کر لوں گا۔ بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے خود ہی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے سونے کے سیٹ خراب کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن آخرت آپ کی برباد نہیں ہونی چاہیے۔ اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، اگر کوئی بھائی بہن ہمیں میل کے ذریعے سوال کا جواب لینا چاہیں ضرور میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کر لیں، کیونکہ بہت سارے بھائی بہنوں کی یہاں کال نہیں مل پاتی تو وہ میل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، اچھا جو کویسچنز رہ گئے میں معذرت چاہتا ہوں، جمعے کو انشاءاللہ میں ان کے جوابات ضرور پہلے شامل کروں گا، پھر دوسرے کویسچنز ہوں گے، ٹائم کم تھا اس لیے نہیں جواب دے سکے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی محبت سے، بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب